اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 623 سال یعنی 1299 سے لے کر 1922 تک قائم رہی۔ ناظرین، جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ ناظرین، امریکہ، برطانیہ، یورپین نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا۔ امریکہ یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ناظرین، امریکہ و یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اسی لیے اس نے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ ناظرین، امریکہ یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کڑا کیا جو کرسچن تھا۔ ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں آتا تھا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی لوگ ہو اور یہ ترکی عجمی یعنی غیر عربی ہے اور ہم عربیوں پر حکومت کر رہے ہیں، ہم ان کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ پر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ناظرین، آپ لارنس آف عربین لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا۔ عبدالوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ شریف، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل اور غارت پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ناظرین 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ ناظرین، پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ ناظرین، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی نجد میں ابن عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی اور یہی شہر مسلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں ڈول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ ناظرین، جنت البقیع اور جنت المعلا میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت علیہم السلام کی مزارات پر بلڈوزر چلایا گیا اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو ملیامٹ کر دیا۔ بدقسمتی سے آج بھی ناظرین کئی بولے والے مسلمان انہی قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، حالانکہ 1922 سے پہلے وہ ایسی نہ تھی۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھا گیا۔ ناظرین، آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی، جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا۔ اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔
ناظرین، جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کامتے تھے وہ سعودیہ امریکہ کے اشاروں پر آج کل ناچتا ہے۔ ناظرین، یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے ایسی خلافت کی دولت مسلمانوں کو عطا فرمائے، اور ناظرین ہمیں ماضی کی تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ اور ناظرین، خوشی کی بات یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کی 100 سال ختم ہونے والے ہیں۔ جو معاہدہ 3 براعظموں کو 50 سے زائد مختلف ممالک میں تقسیم کیا گیا تھا، ابھی ان کی 1 صدی مکمل ہونے والی ہے۔ 1 صدی مکمل ہونے پر 2023 میں 100 سالہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، اور ترکی بیتاب ہے اور امریکہ برطانیہ خوفزدہ ہے۔ 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے پر ترکی کھل کر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ دوبارہ خلافت عثمانیہ جیسا عروج عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے ناظرین کہ وہ وقت دور نہیں جب مسلمان دوبارہ عروج پر ہوں گے۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔